بغیر ماں کے. اب تیسرا رخ باقی تھا کہ کوئی بغیر باپ کے بھی پیدا ہو. اس کا وقت آ گیا. اب تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے مریم کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا روح الامین. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، لیکن اسے انسانی لباس میں سیدہ مریم کے پاس بھیجا. تھا تو نوری، لیکن حق تعالی نے حکمت و مصلحت کے تحت اسے انسانی لباس میں بھیجا، بشریت کے لبادے میں بھیجا. اور پشاور کے روشن ضمیروں، قرآن کریم کی دیانت دیکھیے کہ جب کوئی نوری لباس بشر میں بھیجا گیا تو قرآن کریم نے اسے معمہ نہیں رہنے دیا، صاف بتا دیا کہ یہ حقیقت میں نوری ہے، لباس بشر میں آیا ہے. واضح کر دیا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. قرآن کریم نے صاف بتا دیا کہ یہ اصلی بشر نہیں ہے، نقلی بشر ہے. سیدہ مریم کے پاس آنے والا اللہ کا نمائندہ روح الامین، جو بظاہر انسان نظر آتا ہے، بشری لباس میں آیا ہے. قرآن کریم نے واضح کر دیا یہ نقلی بشر ہے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسلوب میں جگہ جگہ یہ واضح کیا کہ میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں. هل كنت الا بشرا رسولا. یہاں پر ٹھوکر لگی ہے بعض اجمی بیماروں کو. انہوں نے کہا نہیں، جس طرح سیدہ مریم کے پاس نوری آیا تھا لباس بشر میں، ہمارے پاس بھی اللہ کا رسول لباس بشر میں آیا ہے، لیکن در حقیقت بشر نہیں ہے. عزیز دوستو، میں یہ بار بار کہا کرتا ہوں، قرآن فہمی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ ہو جائے کہ اسے قرآن سمجھ میں آ جائے. عجم میں بہت سی بیماریاں اس لیے پھیلی ہیں کہ قرآن کو سمجھا نہیں گیا، پڑھا گیا، چوما گیا، اس کی قسمیں کھائی گئیں، اسے زرین غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں میں سجایا گیا، لیکن سمجھا نہیں گیا، جس سے ذہنی بیماریاں پیدا ہوئیں. قرآن کریم کو سمجھنے کی اللہ نے جنہیں توفیق بخشی ہے، وہ جھوم اٹھتے ہیں قرآن کریم کی اس بلاغت پر کہ جب کوئی نوری لباس بشر میں آتا ہے تو قرآن اسے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا کہتا ہے. اور جب سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کراتے ہیں تو پوری وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں بشر ہوں، بنی نوع انسان سے تعلق رکھتا ہوں، خاکی ہوں، اور ویسے بھی میں نے
پہلی ملاقاتوں میں بھی شاید کسی موقع پر عرض کیا کہ اللہ کی تمام مخلوق میں بشر افضل ترین مخلوق ہے. اس کی عظمت کا مقابلہ نہ ناری کر سکتے ہیں نہ نوری کر سکتے ہیں. اجرائے نبوت نہ نوریوں میں ہوا ہے نہ ناریوں میں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، وہ سب خاکی مخلوق میں سے بشر تھے. کوئی نبی نہ نوری تھا نہ ناری تھا. اور میں کہا کرتا ہوں خاکیوں میں جو انبیاء آئے ہیں ان سب کا تتمہ تو ہو گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. اب خاکیوں میں سے تو کوئی قیامت تک نبی نہیں آ سکتا. یہ مسٹر قادیانی اگر اس کو نبی بننے کا شوق ہے تو پھر اسے ناریوں میں سے ہی ہونا پڑے گا. اور ناریوں کا سرغنہ ہے مسٹر شیطان، خان بہادر شیطان. تو یہ شیطان کی پرمیشن سے آئے ہیں. عزیز دوستو، آپ کو یاد ہوگا، میں یہ بھی تجزیہ کبھی کبھی عرض کرتا ہوں پھر ذہن میں بٹھاتا جاؤں کہ عجم کے جن بیماروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ بشریت سمجھ میں نہیں آئی، اصل میں یہ بیچارے خود مقام بشر سے ناواقف ہیں. انہیں یہ معلوم نہیں بشر کی عظمت کیا ہوتی ہے. یہ سمجھتے ہیں دو آنکھوں والے، دو پاؤں والے، دو بازوں والے، ایک سر والے ڈھانچے کو بشر کہتے ہیں، جو بول و براز سے بھرا ہوا مجسمہ ہو. اور قرآن کریم ان ڈھانچوں کو بشریت کا معیار قرار نہیں دیتا. قرآن تو ایسے ڈھانچوں کو کل انعام کہہ کر بھی چپ نہیں رہتا، بل ہم ازل کہتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ نے نار جہنم کے لیے جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ایندھن تیار کیے، موٹے موٹے ایندھن. دیکھیے نا، چھوٹی آگ میں چھوٹی لکڑی، اور انگیٹھی بڑی ہو، شعلے زیادہ ہوں تو وہاں پھر لکڑیاں بھی موٹی موٹی ڈالی جاتی ہیں. بڑے پلے ہوئے ڈھانچے تیار ہیں جہنم کے لیے. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے سینوں میں دل ضرور ہیں لیکن تفقہ سے خالی. ان کے چہروں میں آنکھیں ضرور ہیں لیکن بصیرت سے خالی. ان کے کان سنتے ضرور ہیں لیکن سماعت حق سے محروم. چمڑی تو سفید ہے، آنکھیں بھی موٹی موٹی ہیں گدھے جتنی، سنتے بھی بڑے تیز ہیں، حساس ہیں.
لیکن قرآن کریم نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو مویشیوں اور بہائم سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں جب تک کوئی مقام بشریت سے واقف نہیں ہوگا اسے یہ راز سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ احساس کمتری کے مریض، کمپلیکس فیلنگز کے بیمار جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں اور اپنے کردار کے انہیں گھاؤ نظر آتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بشر ہیں، نبی بشر نہیں ہوتا۔ اور میں کہا کرتا ہوں تم بشر نہیں ہو، نبی تو بشریت کا سرمایہ ہوتے ہیں، نبی تو بشریت کا افتخار ہوتے ہیں۔ پیغمبر کی بشریت سے تو بنی نوع انسان کو عظمت ملتی ہے۔ اسد فیوز کرے مصطفیٰ کے کیا کہنے، بشر کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی۔ میرے عزیز دوستو، صدیق اکبر سچا بشر ہے، فاروق اعظم بشر ہیں، عثمان ذو النورین بشر ہیں، علی المرتضی بشر ہیں، خالد بن ولید بشر ہیں، طلحہ زبیر عبد الرحمن ابن عوف سلمان و بلال و حسن و حسین بشر ہیں۔ فرشتوں سے کہیے کہ ان خاکیوں کی عظمت کا مقابلہ کر کے دکھائیں۔ اللہ نے جو مقام ان خاکیوں کو عطا کیا ہے یقین کیجئے نوری رشک کرتے ہیں ان کے عروج پر اور ان کی بلندیوں پر۔ قرآن پاک نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سیدہ مریم نے اپنے سامنے اجنبی کو دیکھا، بتقاضۂ بشریت وہ پاک دامن گھبرا گئیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، گھبرا کر فرمانے لگی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے مجھے وہ بچائے، اگر تیرے دل میں خوف خدا کی کوئی رمق ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ اللہ کے فرستادہ نمائندہ نے محسوس کیا کہ مریم گھبرا گئی ہے، فوراً وضاحت کی انا رسول ربی کی لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں ظالم نہیں ہوں، تیری پاکیزگی کو داغدار کرنے نہیں آیا، میں تو عرش بری کا نمائندہ ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے پاک باز بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ سیدہ مریم کی حیرت کی انتہا نہ رہی، فرمانے لگی بیٹا کیسے، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میری تو شادی نہیں ہوئی، مجھے تو غیر محرم کا قرب آج تک نصیب نہیں ہوا، بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ کے فرستادہ نے وضاحت کی، قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ کا فیصلہ ہے
رب العالمین نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا. وہ اپنی اس تخلیق کو دنیا کے لیے کرشمہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، کرشمے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں. آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، تو اب بغیر باپ کے تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے تاکہ دنیا پر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. اور یہ بھی بتا دیا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا. آپ کے اضطراب یا بے قراری سے یہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں، ہو چکا. قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. سیدہ مریم نے بچے کے آثار محسوس کیے تو آبادی سے ویرانے کی طرف چلی گئیں. ویرانے میں جا کر ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ تکیا لگا کر بیٹھ گئیں اور ماتھا پکڑ کر رونے لگیں. فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًّا مَّنسِيًّا. میرے رب، شادی کے بغیر بیٹا ہوگا تو قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی، کس کس کے تانوں کا جواب دوں گی. اے کاش اس دن سے پہلے میں مر چکی ہوتی، نیست و نابود ہو چکی ہوتی. طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، انگشت برداری ہوگی، نہ معلوم لوگ کیا کہیں گے، کیا رائے قائم کریں گے. قرآن کہتا ہے بے قرار مریم کو تسلی دیتے ہوئے رب العالمین نے واضح کر دیا اگر ہم بغیر باپ کے بیٹا دے سکتے ہیں تو تیری آن کی بھی حفاظت کریں گے. سیدہ مریم کو حکم ہوا اسی سوکھی ہوئی کھجور کے سائے میں یہیں بیٹھی رہو. زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، وہ ہم تیرے قدموں میں پیش کریں گے. غذا ضروری ہے، اسی سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کو ہلائیے، یہ تازہ کھجوریں گرائے گی. سوکھی کھجوریں ہی گرا دیتی، لیکن روتا بن جلیا سوکھی کھجور تازہ کھجوریں گرائے گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے اور نو مولود کی جبین کے حسن و جمال کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر قوم میں سے کوئی شخص نظر آ جائے تو اسے کہہ دیجیے گا میں روزے دار ہوں. انی نذرت للرحمن صوما
فلن اکلم اليوم انسیا، روزہ دار ہوں، بولنا نہیں ہے مجھے، آپ چپ رہیے گا، ہم خود تیری برات اور تیری تطہیر کا اعلان کروائیں گے۔ سیدہ مریم نومولود کو لے کر قوم کے سامنے آئیں، قوم تو دیکھتے ہی بھڑک اٹھی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن، تیرا تو باپ نیک نام، تیری ماں نیک نام، اتنے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تیری شادی نہیں ہوئی، بیٹا کہاں سے آیا؟ آفاقی ہدایات کے مطابق سیدہ مریم نے نومولود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میرا سر نہ کھاؤ، اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ فاشارت الیہ،